आप मुफ्ती तंजीम साहिब का इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं जलसे को कामयाब बनाने के लिए, यहाँ के उलमाओं को दावतें देने के लिए बड़ी दौड़ धूप की है। तो आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं दावत स्टेज दूँ जनाब मुफ्ती तंजीम आलम साहिब अल मज़ाहिर को, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम सबों के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين نقیب ہند مشہور و معروف حضرت مولانا نافع صاحب دامت برکاتہم، بڑی ان کی مخلصانہ ہمارے اوپر کرم رہا ہے کہ جب میں دارالعلوم زکریا مجگمہات میں زیر تعلیم تھا تو حضرت والا کی سرپرستی ہمارے اوپر رہی اور الحمدللہ آج بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ میں حضرت والا کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں۔ ان کے علاوہ دیگر علماء کرام جو ہمارے جلوہ فروز ہیں اسٹیج پر، ان سب لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں آئے، اور آپ لوگوں کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ لیکن تھوڑا سا تتر بتر ہے نا، بولنے کا موڈ نہیں ہو رہا ہے، تھوڑا سا ایک جگہ آ جائیے گا کہیں سے بھی۔ ٹھنڈی کا موسم ہے لیکن خراب لگ رہا ہے آپ کو کہ ایک جگہ ہونے میں بڑی دقت ہو رہی، لیکن ایک جگہ ہو جائیں گے نا، کچھ کہنے کا کچھ سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ بیچ میں جو ہے شیطان آ کر کے بیٹھ گیا ہے، وہ کچھ بھی وہ آپ کو ورگلا رہا ہے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ سائیڈ میں آ جائیں تو اچھا ہوتا۔ دوستو نہیں آ پائیں گے آپ، مجھے پتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ نہیں آئے گا، ٹھنڈی کا موسم نہیں آ پائیں گے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے، دیکھیں ایک شاعر کہتا ہے دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن و رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ دوستو نہیں سمجھ پا رہے میری بات؟ بہت ہی میں ممنون و مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اس ٹھنڈی کے موسم میں اتنی تاخیر رات میں 12 کے قریب بج رہا ہے لیکن آپ لوگ یہاں موجود ہیں، میں آپ کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں۔ دوستو میرا آج موضوع ہوگا کہ یقیناً ہم کس کو چاہتے ہیں اور چاہنا کس کو چاہیے، اور دوسری بات دوسرے الفاظ میں بولیے ان کو کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، کرنا کس سے تھا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے مختلف چیزوں کے درمیان ایک مقناطیسیت پیدا فرمائی ہے۔ اگر یہ مقناطیسیت بے جان چیزوں کے درمیان ہو تو اسے کشش کہتے ہیں، اور اگر یہ مقناطیسیت دو جاندار چیزوں کے درمیان پائی جائے تو اسے میلان اور محبت کہتے ہیں۔ اور محبت کا تعریف بھی یہی ہے کہ دل کا کسی خوبی کے طرف مائل ہو جانے کو محبت کہتے ہیں، اور اسی محبت میں غرق ہو جانے کو لوگ عشق کہتے ہیں۔ دوستو اس فانی دنیا میں ہزار لوگ گزرے ہیں جن کو نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم کو سے کوئی پہچان ہے، نہ ہم کو سے کوئی رشتہ داری ہے، نہ ہم کو سے کوئی مالی فائدہ ہوا ہے، نہ ہم کو سے کوئی سیاسی فائدہ ہوا ہے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں صرف ان کے کمالات کی وجہ سے۔ میں چند حضرات کا آپ کے نام پیش کرتا ہوں۔ ہم آتم تائی سے محبت کرتے ہیں ان کی سخاوت کی وجہ سے، ہم نوشرواں سے محبت کرتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، ہم رستم اور اسفندیار کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں ان کی شجاعت کی وجہ سے، ہم لیلا مجنوں کا مثال دیتے ہیں ان کے کمال عشق کی وجہ سے۔ ان کے علاوہ بہت سارے ایسے افراد ہیں، ایسے ہیرو ہیں، ایسے نوجوان ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی ہے، کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ کمالات دکھاتے، ان سے محبت کرتے ان کے کمالات کی وجہ سے۔
تو پھر ہم اس عظیم انسان سے محبت کیوں نہ کریں جس عظیم انسان میں یہ سارے کمالات اور یہ ساری صفات علی وجہ الکمال پائے جاتے تھے۔ دوستو میرا دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کو جو کمالات فردن عطا کیے گئے تھے، اللہ کے رب العزت نے ان سارے کے سارے کمالات کو رب کائنات نے تنہ تنہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آدم علیہ السلام کا خلق، نوح علیہ السلام کا جوش و تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید، اسماعیل علیہ السلام کا جذب اثار، اسحاق علیہ السلام کی رضا، یوسف علیہ السلام کا حسن، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، ہارون علیہ السلام کا جمال، ایوب علیہ السلام کا شبر، یوسف علیہ السلام کا جہاد، یونس علیہ السلام کی اطاعت، اور ان جیسے بہت سے اوصاف، بہت سے کمالات یکجا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیے تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچ خبا ہما دارند تو تنہا داری۔ میرے دوستو وہ کون سی کمال ہے، وہ کون سا صفت، وہ کون سی صفت ہے جو محبوب رب العالمین میں نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کی حالت تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا، اور نے کبھی یہ فرمایا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر ایک نوکر ہمارے گھر پہ آ جائے، ایک ملازم ہمارے گھر پر آ جائے، اس کو کھانے کا کوئی نظم نہیں، ان کو پینے کا کوئی نظم نہیں، ان کے رہنے کا کوئی نظم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف فرماتے گئے اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو، رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، تو مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری ادا کر دو۔ لیکن آج ہم دعویٰ کرتے گئے کہ نبی کے چاہنے والے ہیں، لیکن نبی کے کتنا چاہنے والے ہیں؟ نبی نے فرما دیا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری عطا کر دو، لیکن ہفتہ آج بول دیجئے گا پیسہ دیجئے گا سودا کریں گے تو کہے گا اتوار کے دن لیجئے گا، اتواری ہاٹ ہے، اتوار کے دن بیچارہ جھولا لے کر کے پہنچتا ہے گھر جا بازار میں، اور جو گرست صاحب کے پاس پہنچتا ہے جانے کے بعد کہتا پیسہ دے دیتے، میں کیا کرتا سودا کر لیتا، جواب دیتا ہے کہ پیسہ مہاجن نہیں دے پایا ہے، اگلا بدھ کو لینا۔ وہ واپس وہاں سے آ جاتا گئے، کچھ اس کے جھولے میں کوئی سامان نہیں ہوتا گئے، بیچارہ واپس آنے کے بعد بالکل اپنے بچوں کے سامنے، ان کے بچے دوڑتے ہوئے کودتے ہوئے بھاگتے ہوئے اس کے سامنے آتا ہے کہ ابا جان جو آئے ہوں گے، ہررا لائے ہوں گے، بسکٹ لائے ہوں گے، کھلونے لائے ہوں گے، لیکن کیا ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے۔ دوسری بات، آپ بہت دعوے دار ہیں، ہم جانتے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یہ جو کمالات میں نے بتایا، فلم کے ایکٹر وہ فلم کے ذریعے سے بناتے ہیں۔ آپ تو اس کمپیوٹر اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں لوگ جو کمالات کرتے ہیں، ویڈیو کسی اور کا ہوتا ہے، کمال کسی اور کا ہوتا ہے۔ یقیناً اسی طرح ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک فلم میں آپ یقیناً آپ میں سے کوئی فلم دیکھے ہوں گے، آپ کو جانتے ہیں کہ ایک آدمی مل کر 100 آدمی کو مار دیتا ہے، 1000 آدمی کو مار دیتا ہے، لیکن اس آدمی کو کوئی مار نہیں پاتا ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ فلم اور کمپیوٹر کا کمال ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ کا ہر کمال کامل ہے۔ دوستو بہادری پر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے ہرا دیتے ہیں، میں ایک بہادر شخص ہوں، پہلوان شخص ہوں، آپ مجھے اگر ہرا دیتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا، آپ اگر مجھے ہراتے نہیں تو میں آپ کو جھوٹا نبی مان لوں گا۔ اللہ کے رسول تیار ہو گئے، آتے ہیں اور لڑائی شروع ہوتی ہے، کشتی شروع ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اس بہادر شخص کو پٹک دیتا ہے، کہتا کہ نہیں اس بار نہیں ہوا، غلطی سے مار دی، آپ نے پٹک دیا، دوسری بار کیجیے، پھر دوسری بار شروع کرتا ہے، پھر اللہ کے رسول ان کو پٹک دیتے ہیں، تیسری بار کرتے ہیں، پھر کہتا بار 3 بار اور لاسٹ بار یہ ہے، وہ بہادر کہتا کہ آج لاسٹ بار ہے، آپ کہیے اور اگر پٹک دیجیے گا بھی تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے تیسری بار بھی ان کو پٹک دیتے لیکن وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے۔
وہ جانتا ہے کہ ان کی پیار، ان کا دل، ان کا محبت صرف الفاظ میں ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، ہمارے موجود میں یہاں علماء کرام میں حضرت مولانا مفتی جنید صاحب موجود ہیں جو دعا بھی کریں گے، کچھ چند کلمات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ جانے کا ماحول نہ بنائیں، سنیں اس کے بعد جائیے گا۔ دوستو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں موجود تھی۔ لوگ کسی سے محبت کرتے تین وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتے، یہ بات مکمل کرتا ہوں میں بس۔ لوگ کوئی کسی سے محبت کرتے تین کمال کی وجہ سے، حضرت کوئی کسی سے محبت کرتے ان کے کمالات کی وجہ سے، کوئی کسی سے محبت کرتے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، کوئی کسی سے محبت کرتے ہیں ان کے احسان کے ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کسی اور انسان سے کم نہیں ہے۔ دوسرا جو جمال ہے، کوئی کسی سے محبت کرتے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ آج ایسے نوجوانوں کی کمی نہیں جو صرف حسن و جمال پر راز کرتے ہیں، حسن و جمال سے کسی سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے، آپ اگر کسی سے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو دوستو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے جواب دینا ہوگا، کیونکہ آپ کا محبت کا حقیقی اور دائمی معیار محبت نہیں ہے، آپ کا حقیقی دائمی معیار خوبصورتی نہیں ہے۔ آپ کسی سے اگر محبت کرتے ہیں، ایک چیز بھی دیکھیے کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ خوبصورتی بھی کتنی بری شے ہے، خوبصورتی بھی کتنی بری شے ہے، جس نے بھی نظر ڈالی غلط ڈالی، جس نے بھی نظر ڈالی غلط ڈالی۔ جو بھی اگر ایک خوبصورت چیز ہوتا ہے، ایک بائک ہے، ایک کوئی چیز ہوتا ہے، خوبصورت چیز ہے کہ کاش کہ یہ میرا ہو جاتا، میں ان سے کسی طرح چھین لیتا، میں کسی طرح اس طرح کے غصب کر لیتا اور یہاں سے لے کر کے بھاگ جاتا۔ یعنی جتنی بھی خوبصورت چیز ہوتے ہیں عام طور پر وہ نکمے ہوتے ہیں۔ تو آپ ہمارے خوبصورتی سے محبت کرتے ہیں، کوئی یہ معیار نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خوبصورت انسان سے کم نہیں تھے۔ پوری دنیا کو جتنی خوبصورتی عطا کی گئی ہے، ان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ آپ اگر کسی سے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول کو جتنی خوبصورتی عطا کی گئی تھی کسی اور انسان کو نہیں۔ دوستو کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، تیسرے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے احسانات کی وجہ سے۔ اگر کسی سے محسن ہیں، آپ اگر کسی سے احسانات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ دنیا کا دستور رہا ہے کہ ہر زمانے میں لوگ ایسے رہے ہیں کہ جو اب کوئی کسی صرف ایک گاؤں پر احسان کرتا ہے، کوئی صرف ایک ضلع پر احسان کرتا ہے، کوئی صرف ایک صوبے پر احسان کرتا ہے، کوئی ایک صرف دیش پر احسان کرتا ہے۔ دوستو لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے، انسان کے لیے، جنات کے لیے، ذرہ ہر چیز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسن ہے۔ ہم انسان کے لیے اس طور پر محسن ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیڑوں مکوڑوں کے سامنے جھکنے والے انسانوں کو خدا واحد کے سامنے جھکایا۔ جب اتنے تمام چیزیں اللہ کے رسول کے اندر موجود ہیں تو ہمارا محبت اگر کسی سے ہو تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اگر آج سے یہ دعویٰ کر لیجئے اور دل میں یہ عزم کر لیجئے کہ اگر ہم محبت کریں گے تو جناب محمد الرسول اللہ سے۔ ایک ہمارا محبت کا بتلاتا ہوں، محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ نے جو کہہ دیا وہ مان لیا، جس پر چاہے وہ میرے عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، میں لیکن جناب محمد رسول اللہ جس بات پر کہہ دیا میں مان لوں گا۔ یہ محبت کا مطلب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں محبت کے دعوے دار ہیں، وہ کہیں گے اللہ کے رسول کا نام ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، خوب چوم لیا، چاٹ لیا، ادھر کر لیا، ادھر کر لیا، لیکن جناب محمد رسول اللہ نے کہا نماز پڑھو، اس کا کوئی پڑھنے سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ انہوں نے کہا درود بھیجو نبی کے اوپر، ان کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو یہ محبت نہیں ہے، صرف الفاظ میں محدود ہے۔ دوستو انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد ہمارے
मुशफ़िक़ मुरब्बी उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती जुनैद अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह वो दुआ। देखिए पूरी यहाँ आने का मकसद सिर्फ आपका क्या है, दुआ होना, कि दुआ में लास्ट जो मकसद जो होता है वो क्या होता है, वो दुआ है। तो आप दुआ करके, चाहे देखिए बहुत ही लोग होते हैं जो नतीजा लेकर के जाते हैं, रिजल्ट जो इम्तिहान पास होता है तो बच्चे बहुत सारे होते हैं, 100 होते हैं, 150 होते हैं, 200 होते हैं, लेकिन उसमें पोजीशन वाले कुछ ही चंद हजरात होते हैं। तो आप में से पोजीशन वाले, सब पोजीशन वाले कि दुआ के लिए अब तक रुके हुए हैं, दुआ के लिए अब तक रुके हुए हैं, तो मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती जुनैद अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और चंद मिनट अपनी नासिहाना कलाम से लोगों को नवाजेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि दुआ होगी इंशाल्लाह, फिर हम सब लोग घर जाएंगे। क्योंकि मुझे अफसोस हुआ एक साहब के ऊपर, सुबह मैंने बात किया, ठीक है आऊंगा, शाम में बात हुई, ठीक है, लेकिन अभी फोन नहीं आ रहा। मैं नाम लेने से बहुत मेरे दिल में दर्द हुआ है, बहुत मुझे दुख हुआ है कि भाई कुछ तो बात बताते, कोई मैसेज नहीं आया। मैं अपन की तरफ से माजरत, मैं अपने खुद माजरत खा हूं कि क्या उन्होंने क्या जवाब दिया नहीं पता, लेकिन आज अभी तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं नाते नबी सफर में अल्लाह,